بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہم صحیح بخاری پڑھیں گے اور کتاب الاطعمہ آج ہم پڑھنے والے ہیں۔ کھانوں کی کتاب، کھانوں کے مسائل آپ کہہ لیں۔ یہ طعام کی جمع ہے، طعام کہتے ہیں جو چیز کھائی جاتی ہے۔ اب اس میں امام بخاری رحمہ اللہ کھانے کے حوالے سے جو چیزیں جن کا ذکر آتا ہے احادیث میں کہ بھی فلاں فلاں چیزیں جو ہیں وہ آپ کھا سکتے ہو یا پیغمبر نے کھائی ہیں، یا کھانے کے حوالے سے کہ آپ نے کھانا ہے تو کن چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے، آداب کیا ہیں، وہ آداب جو ہیں وہ اس میں بیان کیے گئے ہیں اس کتاب میں۔ اب امام بخاری رحمہ اللہ کی شرائط کے مطابق جو احادیث تھیں تو وہ احادیث لے کر آئے ہیں۔ اب اس لیے یہ کتاب الاطعمہ کے نیچے یہ حاشیہ لگانے والے کیا لکھ رہے ہیں، ھذا فی کتاب بیان انواع الاطعمۃ و احکامہا، یعنی کھانے والی جو چیزیں اطعمہ اس کی انواع اور اس کے احکام کے بیان کی یہ کتاب ہے۔ سمجھ آ رہی ہے یہ بات؟ کھانے کی جو چیزیں مختلف اس کتاب میں ان کا ذکر ہوگا اور اس کے جو احکام ہوں گے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جن چیزوں کا اس کے اندر ذکر ہے آپ وہی کھا سکتے ہیں، آپ دنیا کی کوئی بھی چیز کھا سکتے ہو۔ تو جنرل رول جو ہے نا وہ ہماری کتابوں میں یوں کہہ لیں بیان کیے گئے ہیں اور ان کو اپلائی آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی یہ کتاب الاطعمہ ہے اور آگے پھر شکار کے حوالے سے مسائل جو ہیں وہ آئیں گے اور قرآن مجید کی آیات ہیں، تو سب کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ یوں کہہ لیں رولز یا پھر جو جن چیزوں کا ذکر ہے آپ ان سے جو قوانین ہیں وہ آپ نکال سکتے ہیں۔ قوانین نکال کے تو یعنی شریعت نے جن چیزوں کا کہا ہے کہ آپ نے فلاں فلاں چیزیں جو ہیں وہ کھانی ہیں یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کو دیکھ کر تو ان سے جو قوانین آپ اخذ کرتے ہو ان کو آگے آپ کر کے اور جو چیزیں اس کے ساتھ وہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں۔ باب قول اللہ تعالی، اور دوسری بات یہ ہے ایک اہم بات کہ اگر ہم عقل استعمال کریں نا، عقل کی روح سے ہم کوئی فرق کریں، ٹھیک ہے، تو پھر فرق کرنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا کہ جو اسلام نے جو چیزیں کہی ہیں ان میں اور جو دوسری چیزیں ہیں ان میں کیا فرق ہے۔ سمجھ آئیے بات؟ اگر ہم عقل کو استعمال کریں اور یہ فرق کریں عقل کی بیس پہ تو بھائی پھر فرق کرنا مشکل ہے۔ اب آپ مجھے یہ کہیں گے عقل تو استعمال کرتے ہیں اور فلسفہ بیان کیا جاتا ہے کہ بھی فلاں فلاں چیز کا کہا گیا ہے اور فلاں فلاں چیز کا نہیں کہا گیا، تو اس میں حکمتیں اور فلسفے بعض لوگ بیان کرتے ہیں کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، وہ کوئی اتنی پختہ باتیں نہیں ہیں اور نہ ہی جو جدید دور کے جو مفکرین ہیں یا ماہرین ہیں جنہوں نے اس کے اوپر کام کیا ہے وہ اس سے متفق بھی نہیں ہوتے۔ مثلا جانوروں کے حوالے سے جو قدیم باتیں لکھی ہوئی ہیں وہ اور جو جدید دور کے جو ماہرین ہیں وہ متفق نہیں ہیں۔ یہ میں اشارہ دے رہا ہوں، اگر کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہو یا کسی مسئلے میں کوئی آپ کے ذہن میں کوئی کویسچن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، میں پھر آپ کو بتاتا ہوں۔ میں باب قول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس قول کا بیان، کلوا من طیبات ما رزقناکم، تم کھاؤ ان میں سے پکیزہ چیزوں سے، رزقناکم جو ہم نے تمہیں دیا، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا اس میں سے جو پکیزہ ہے اس میں سے کھاؤ۔ اب پکیزہ کیا ہے؟ اب اس کی ڈیفینیشن، پکیزہ کون سی چیز ہے جس کو آپ پکیزہ آپ کہہ سکتے ہیں، آپ صاف ستھری کہہ سکتے ہیں۔ پکیزہ کا معنی دوسرا سمپل لفظوں میں آپ کہہ لیں صاف ستھرا۔ اب جو شریعت نے جو چیزیں بتائی ہیں نا یہ پکیزہ اور یہ صاف ستھری ہیں۔ شریعت نے جو رولز آپ کو بتا دیے ہیں ان کے مطابق اگر آپ چیزوں کو لیتے ہو وہ صاف ستھری ہیں اور وہ پکیزہ ہیں، باقی نہیں ہیں۔ بس اس میں بھی یہی ہے۔ اب اس میں بعض لوگوں نے جو یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ سینس کے اوپر جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے اور شعور کے اوپر جو چیز آپ کو اچھی لگتی ہے، ہاں فطرتی طور پہ، فطرتی طور پہ اچھی لگتی ہے یا فطرتی بری لگتی ہے، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ایک
کیا کہتے ہیں آپ ایک مطلق چیز ہے، آپ یوں کہہ لیں، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کیونکہ بندہ جس معاشرے میں جہاں پہ پرورش پاتا ہے نا، تو وہاں پہ جو چیزیں اچھی سمجھی جا رہی ہوتی ہیں، یہ جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، وہ انسان کی نیچر میں وہ چیزیں آ جاتی ہیں، ان کو بندہ اچھا سمجھتا ہے، اور جو چیزیں نہیں ان کو آپ اچھا نہیں سمجھتے۔ گل سمجھ آندی بھی میری یا نہیں آ رہی؟ ابھی جو لوگ، یہ چائنا میں لوگ ہیں، یہ اکیلے نہیں، چائنا میں اور بھی بہت سے ممالک میں ادھر لوگ رہتے ہیں، ویتنام ہے، یہ برما ہے، ٹھیک ہے، اور اس سے آگے اوپر چلے جائیں، کیا کرتے ہیں جناب؟ کتے کھا جاتے ہیں، بلیاں کھا جاتے ہیں، چوہے کھا جاتے ہیں۔ اب ان کے نزدیک وہ بھی مطلب ان کو کراہت نہیں ہوتی، اور ان کے نزدیک معمول کے مطابق ایسے ہی ہے، وہ بھی طیب اور پکیزہ ہی ہے، یعنی صاف ستھرا ان کو لگتا ہے، صاف ستھرا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو لوگ خنزیر کھاتے ہیں، دنیا میں بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں، سور کھاتے ہیں، ان کو پالتے ہیں، اور جناب ان کے فارم میں لوگوں نے گھروں میں پالتو جانور رکھے ہوئے ہیں، سور جو ہیں، تو ہم نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ طیب پکیزہ ہے۔ سمجھ آ رہی؟ تو اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے بھئی سائنس کے اوپر آپ چھوڑ دیں، بلکہ شریعت نے جو ہدایات دی ہیں اور شریعت نے جن چیزوں کو بیان کیا وہ طیب ہیں، باقی نہیں ہیں۔ یہ جو مجھے بات سمجھ آئی میں نے آپ کو بتا دی۔ وقولہ، اور اللہ تعالیٰ کا یہ قول اس کا بیان، کلوا من طیبات ما کسبتم، کھاؤ جو تم نے کمایا اس میں سے پکیزہ میں سے۔ وقولہ کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اب کھانے کے حوالے سے امام بخاری رحمہ اللہ کے طرز عمل ہے، کتاب الاطعمہ کھانے کی کتاب ہے، تو اس کے شروع میں کھانے کے حوالے سے جو آیات ہیں وہ لے کر آگے، ٹھیک ہے؟ شروع میں نہیں بلکہ جو پہلا باب قائم کیا اس میں کھانے کے حوالے سے جو ہے نا، مطلق کھانے کے حوالے سے جو آیات ہیں وہ لے کر آئے کہ بھئی کھانا جو ہے وہ پکیزہ کھانا ہے آپ نے، یہ سب سے پہلے یہ اصول ہے اور اس کو مد نظر رکھنا ہے۔ اب حدیث ہے، عن ابی وائل عن ابی موسیٰ الاشعری عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی سے مروی آپ نے فرمایا، اطعم الجائع، بھوکے کو کھانا کھلاؤ، وعود المریض، اور بیمار کی تیمارداری کرو۔ اب بھوکے کو کھانا کھلانا کیا ہے ہمیں پتہ ہی ہے۔ ایک بندہ کیا دیتا ہے مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، ایک بندہ محتاج ہے، آپ اس کو کھانا کھلائیں، یہ اس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اور ایک بندہ وہ بیمار ہے، اب آپ اس کا کیا کہتے ہیں، اس کے پاس جائیں، اس کو بیماری کے بارے میں پوچھیں، اس کو تسلی دیں، اور اگر ہو سکے اس کی خدمت کریں۔ وفق العانیہ، اور قیدی چھڑواؤ۔ اب سفیان نے کہا، قال سفیان والعانیہ الاسیر، اور آنی سے مراد الاسیر قیدی ہے۔ اب یہاں پہ جن قیدیوں کی بات ہو رہی ہے یہ وہ قیدی تھے جو ماضی میں جن کو قیدی بنا لیا جاتا ہے، جنگوں میں پکڑ لیے جاتے ہیں، غلام اور لونڈیا بنا لیے جاتے ہیں۔ آج کل یہ چیز نہیں ہے۔ ہاں اس کا متبادل آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ایک بندہ مظلوم ہے، وہ جیل کے اندر ہے، کہیں پکڑ لیا گیا ہے، کیونکہ وہ جو پہلے والی صورت ہے وہ تو بین ہے، بین الاقوامی طور پہ اس کے اوپر پابندی ہے۔ ہاں اگر یہ دوسری صورت ہے تو اس کو بھی اگر آپ پیسے دے کر اور اس کو جیل سے آپ نکال دیتے ہو اور وہ مظلوم ہے، تو میرا خیال ہے وہ بھی اسی میں آ جائے گا۔ چلیں، اچھا جی، ادھر لکھا ہوا ہے انہوں نے حاشیے میں کہ بعض جو ہیں شارحین، مثلا کرمانی صاحب، انہوں نے کہا الامر ہاہنا للندب، یہاں پہ جو حکم دیا کہ کھانا کھلاؤ، یہاں پہ جو امر ہے یہ ندب کے لیے ہے، یعنی کرنا اچھی بات ہے۔ وقت یکون واجبا فی بعض الاحوال، اور کبھی یہ واجب ہوتا ہے فی بعض الاحوال، بعض صورتوں میں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ سچویشن دیکھ لینا، کھانا کھلانا کہاں پہ ضروری ہے کہاں پہ ضروری نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بسا اوقات ضروری ہوتا ہے اور بسا اوقات ضروری نہیں ہوتا۔
آپ دیکھ لیں اگر آپ کا کوئی قریبی ہے یا جس کو آپ جانتے ہو آپ کے قریب رہتا ہے وہ اور وہ ضرورت مند ہے، ان کے گھر میں کوئی چیز نہیں آگے آپ کو بول دیتا ہے، تو پھر آپ ضرور، اور عموماً بہت سے لوگ اب پھر رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں یہ پیشہ بن گیا ہے، اچھا بھلا گھر سے کھا کے نکلتے ہیں، سارے افراد مانگنے پہ لگے ہوئے ہیں، اور یہ ایک انڈسٹری ہے، پتہ ہے آپ کو، انڈسٹری ہے، صنعت ہے۔ ابھی مجھے 1 ماہ پہلے ایک شخص ملے تو میں مطلب ان سے بات چیت کرتا رہا، وہ باہر کے ملک میں نا آتے جاتے رہتے ہیں، تو انہوں نے کہا، مجھے بتایا کہ میرے بعض جو ہے نا وہ کلائنٹ ہیں اور میرے بعض کسٹمر ہیں، وہ مجھ سے گاڑی لے جاتے ہیں، اور وہ باہر بھی پہلے باہر آتے جاتے تھے، اب یہاں پہ گاڑی لے جاتے ہیں، اور مجھے جو گاڑی کا کرایہ ہے وہ دے دیتے ہیں اتنا، ٹھیک ہے۔ تو میں نے کہا کتنا کرایہ؟ انہوں نے بولا کہ جتنا اگر ایک بندہ 4,000 دیتا ہے ایک دن کا، وہ مجھے 7,000 دیتے ہیں۔ میں نے کہا یہ کیسے دے دیتے ہیں؟ کہتے ہیں دراصل وہ سارے مانگنے والے ہیں، ٹھیک ہے، سارے ہی مانگنے والے ہیں، اور جناب وہ اچھے بھلے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں گاڑی کرائے پہ لیتے ہیں اور سارے گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں، جو کیری ڈبہ ہوتا ہے، کیری ڈبہ یہ والا، وہ مثال ویسے میں نے پیسوں کو دیے، یہ اتنے پیسے، مطلب یہ کہ دوسروں سے وہ زیادہ کرایہ دیتے ہیں۔ اب وہ جناب فرض کیا انہوں نے یہ آپس میں طے کر لینا کہ اس محلے میں ہم نے 1 گھنٹے میں مانگنا اور سارے گھر کور کرنے ہیں، عورتیں اور بچے اور بوڑھے مرد بھی شاید اس میں۔ ایک بندہ گاڑی چلا کے لے جاتا ہے، باقی سارے فوراً ڈراپ کرتا ہے، اور نقشہ جو ہے نا وہ پہلے وہ جان جاتے ہیں یا ان کو پتہ ہی ہوتا ہے کہ بھئی آپ نے گھوم کے فلاں جگہ پہ اتنے بجے پہنچ جانا ہے۔ اب الارم لگ گیا جناب، ٹائم لگ گیا، سب لوگ گھس گئے، ٹھیک ہے۔ اب ایک گھر کور کر کے انہوں نے فوراً 1 گھنٹے کے بعد وہ محلہ کور ہو گیا، پھر اگلے محلے میں چلے جانا ہے۔ ایسے وہ ٹاؤن تقسیم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ افراد کو ایک ٹاؤن میں اتار دیا، کچھ کو دوسروں میں وہ ڈراپ کیا، اور شام کو سب کو اپنے گھر پہنچا دیا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ وہ شام کو وہ جناب 30-40 ہزار روپیہ کما لیتے ہیں، تو اس میں سے اگر 5-7 ہزار گاڑی کا دے دیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اب اس طرح کے مانگنے والے بھی اب چونکہ بنا ہوا ہے، تو اس لیے عاطم الجائع جو ہے نا بھوکے کو کھانا کھلانا، یعنی یہ کہ وہاں پہ آپ استعمال کر لیں، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں وقت یکون واجباً فی بعض الاحوال۔ عن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا ما شبع آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم من طعام 3 ایام حتی قبض، آل محمد نے سیر نہیں ہوئے، لفظی ترجمہ طعام سے، من طعام سے 3 دن حتی قبض، یہاں تک کہ آپ فوت ہو گئے۔ اچھا، اس کا جو مطلب عموماً بیان کیا جاتا ہے نا وہ یہ اس سینس میں لیا جاتا ہے، اور مجھے بھی ابتدا میں یہی سمجھ آتا تھا، اور عموماً مولانا حضرات بھی یہی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی جو ہے نا وہ 3 دن گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، مطلب یہ کہ وہ بھوکے رہتے تھے، گھر والے بھوکے رہتے تھے، یہی بات آتی ہے نا ذہن میں، آپ نے بھی یہی سنا ہوا ہے، یہی سنا ہوا ہے نا، یہی سنا ہوا آپ نے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے، اور بھائی اس کا گھر میں 3 دن کھانا نہ پکے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ 3 دن بھوکا رہنا ہے۔ ان کا دار و مدار عموماً کیا تھا، کھجوریں تھیں نا، اور چیزیں تھیں۔ طعام سے مراد ہے یہاں پہ گندم، اور بھائی طعام سے مراد گندم ہے، اور گندم آتی تھی باہر سے، اور گندم جو بہت امیر لوگ ہیں وہ کھاتے تھے اور کم کھائی جاتی تھی، تو اس لیے جو لگاتار ہے نا آپ نے 3 دن گندم کھائی ہو، گھر میں کھانا پکاؤ، ایسا نہیں ہوگا کہ 3 دن جناب۔ اور یہ ابو ہریرہ بعد میں حدیث بیان کر رہے ہیں، جب یہ چیزیں عام ہو گئیں، جب عربوں کا اختلاط عجموں کے ساتھ ہوا، اور عجموں جو اجمی ہیں اور جو اجمی علاقے ہیں، یہ یوں کہہ لیں جو سعودی عرب سے جو باہر کا ایریا جہاں پہ گندم شندم اگتی تھی، وہاں سے روابط زیادہ ہو گئے، آنے جانے کے ذرائع بھی زیادہ ہو گئے، تو وہ چیزیں بہتات میں دیکھیں، اور یہ دیکھا کہ پہلے دور میں ایک وقت تھا کہ اب آپ ایک چیز اتنی میسر نہیں تھی، اب وہ ہے جناب لوگ ہر بندہ ہی کھا رہا ہے، تو انہوں نے پھر کہا کہ آل محمد سیر نہیں ہوئی طعام سے 3 دن لگاتار حتیٰ قبض، یہاں تک کہ آپ فوت ہو گئے، تو تب بیان کیا۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گھر میں 3 دن کھانا ہی نہ پکاؤ بھائی، یا 2 دن کھانا نہ پکاؤ، یا 2 دن آپ کھانا پکا سکتے ہو، 3 دن
3 دن لگاتار آپ کھانا نہیں پکا سکتے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے، اور نہ یہ مطلب ہے کہ بھوکا رہنا یا آپ بھوکے رہتے تھے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ ہاں جی، آپ کے ذہن میں کوئی کویسچن ہو اس حوالے سے نا پھر مجھے بتانا، پھر میں آپ کو سمجھا دوں گا۔ عن ابی حازم عن ابی ہریرہ قال اصابنی جوع شدید، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے مجھے شدید بھوک پہنچی، فلقیت عمر بن الخطاب، میں عمر بن الخطاب کو ملا، فاستقرأت آیۃ من کتاب اللہ، میں نے ان سے کتاب اللہ کی ایک آیت پڑھنے کا مطالبہ کیا۔ میں نے کہا وہ جو کھانا کھلانے والی آیت ہے وہ کس طرح کی ہے؟ ٹھیک ہے، فدخل دھارہ، تو انہوں نے وہ اپنے گھر میں داخل ہوئے، وفتح علیہ، اور اس کو مجھ پر کھول دیا، مطلب یہ ہے کہ وہ مجھے وہ آیت سنا دی، ٹھیک ہے۔ اچھا، فمشیا، وہ لکھی ہوئی دکھا دی مجھے کہ بھئی وہ ایسے ہے۔ فمشیت غیر بعید، ابھی میں تھوڑا ہی دور چلا تھا، فقررت لوجہی من الجود، بھوک کی وجہ سے میں چہرے کے بل گر گیا، فاذا رسول اللہ قائم علی راسی، تو اچانک اللہ کے نبی میرے سر پہ کھڑے تھے۔ انہوں نے کہا یا ابا ہر، یا او ابا، یا ابو ہریرہ بھی آتا ہے، یا ابا ہریرہ، نیچے ابو ہریرہ بھی لکھا ہوا ہے، نمبر 18 وہ نشان لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ، لبیک رسول اللہ وصادق، اے اللہ کے نبی میں حاضر ہوں، بار بار حاضر ہوں۔ فاخذ بیدی، آپ نے میرا ہاتھ پکڑا، فاقامنی، آپ نے مجھے کھڑا کیا، وعرف الذی بی، اور آپ نے پہچان لی وہ جو مجھے تھی، یعنی بھوک، نیچے لکھا ہوا ہے من الجوع۔ فانطلق بی الی رحلہ، آپ مجھے اپنے گھر لے کے گئے، فامر علی بیوسن من لبن، آپ نے میرے لیے دودھ کے بڑے پیالے کا حکم دیا، اوپر لکھا ہوا ہے بڑا پیالہ، فشربت منہ، میں اس لیے بتا دیتا ہوں، اوپر نیچے لکھا ہوا ہے کہ آپ بھی دیکھا کریں، یہ درمیان سے حاشیہ پڑھا کریں نیچے بھی۔ میں نے وہ پیا، ثم قال، پھر آپ نے کہا ادیا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ لوٹ دوبارہ، فوت، تو پھر میں لوٹا، فشربت، تو پھر میں نے کیا، ثم قال، پھر آپ نے کہا اد لوٹ، فوت، تو پھر میں لوٹا، فشربت، تو پھر میں نے پیا، تا استوى بطنی فصار کالقدی، یہاں تک میرا پیٹ برابر ہو گیا، وہ تیر کی طرح ہو گیا۔ جب میں تیر سیدھا ہوتا ہے نا، پہلے اندر ٹھیڈ اندر بڑھیا سی نا، عموماً آپ بھوکے رہیں کہ بھائی پیٹ اندر چلا جاتا ہے، اور رمضان میں ہاں جی جو لوگ، اور ہمارا چونکہ اندر اس لیے نہیں جاتا، وہ کھا کون جی باہر نکلے ہے بھائی صاحب، انہوں کوٹ کے بھی اندر بھیجو، وہ پھر باہر آ جائے گا، ٹول دے طرح پھلیا پہ، انہوں اندر واڑن واسطے بہت کچھ کرنا پڑے گا، سمجھ آئیے۔ فلقیت عمر، آپ خوش ہوتے ہیں بھئی، فلقیت عمر، میں عمر کو ملا، فذکرت له الذی کان من امری، اور میں نے ان سے ذکر کیا میں نے ان سے ذکر کی وہ بات، کان من امری، جو میرے معاملے میں سے تھی، لفظی ترجمہ مطلب وہ معاملہ جو مجھے پیش آیا تھا، وقلت له، اور میں نے ان سے کہا، تولی اللہ ذالک، اللہ تعالیٰ نے والی بنایا، یا ولی اللہ نیچے آتا ہے، اس کا مان اس کو، کان حق بھی، جو اس سے زیادہ حقدار تھا، من کا تجھ سے، یا عمر، یا عمر، انہوں نے کہا کھانا کھوانا سے بھائی اللہ نے اس بندے کو توفیق دی جو زیادہ حقدار تھا۔ واللہ، اللہ کی قسم، لقد استقرأتک الآیہ، میں نے آپ سے آیت پڑھنے کا مطالبہ کیا تھا، ولا انا اقرأ لها منک، جب کہ میں زیادہ پڑھنے والا تھا اس کو تجھ سے بڑھ کے، اور مجھے تو یاد تھی، آپ نے مجھے جا کے اوپر سے دیکھ کے سنائی ہے نا، یہ اوپر سے دکھائی ہے، مجھے ویسے یاد تھی۔ عمر نے کہا واللہ لا نکون ادخلتک، یہ کہ میں تجھے داخل کرتا، گھر میں کھانا کھلاتا، ابو الیہ، یہ مجھے زیادہ محبوب ہے، من یکون لی مثل حمر النعام، یہ کہ میرے لیے سرخ اونٹوں جیسے نا کیا کہتے ہیں کوئی چیز مجھے ملے، یا اس کی مثل کوئی دولت مجھے ملے، اس سے میرے لیے بہتر ہے، اور مجھے زیادہ محبوب ہے کہ میں تجھے گھر میں داخل کرتا اور کھانا کھلاتا، اور یہ جو فضیلت ہے یہ مجھے ملتی۔ چلیں، تو یہ کھانا کھلانے کے حوالے سے جو ہے نا، جنرل کھانا کھلانے کے حوالے سے یہ حدیث ہیں، اور اوپر کھاؤ مطلب کھانے کے حوالے سے ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ آپ بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی آپ کھلاؤ۔ چلیں، کیا ہو گیا؟ میں ادھر دیکھ رہا ہوں کہ شاید کوئی انہوں نے نئی بات لکھی ہو، کیونکہ یہ حاشیہ بہت اچھا ہے، اس میں طعام پر، کھانے پر بسم اللہ، والاکل بالیمین، اور دائیں ہاتھ سے کھانے کا بیان۔
کھانے پہ بسم اللہ پڑھنے کا بیان، مطلب یہ ہے کہ آپ نے کھانا کھانا ہے تو اللہ کا نام لینا چاہیے اور دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا چاہیے، یہ آداب ہے۔ یقول انہ سمع عمر بن ابی سلمہ یقول، وہ کہہ رہے تھے کنت غلامن، عمر بن ابی سلمہ سے سنا کہ وہ کہہ رہے تھے میں لڑکا تھا، فی ہجر رسول اللہ، آپ کی پرورش میں، ای فی تربیت، نیچے لکھا ہوا ہے، وکانت یدی تطیش فی الصحفۃ، اور میرا ہاتھ حرکت کرتا تھا، گھومتا تھا، فی الصحفۃ، پرات میں، ویسے وہ سانک کہتے ہیں میرا خیال ہے، وہ جو مٹی کی ہوتی ہے، مراد پرات آپ لے لو۔ اللہ کے نبی نے مجھ سے کہا یا غلام ہے لڑکے، سم اللہ، اللہ کا نام لے، وکل بیمینک، آپ نے آداب بتائے نا، بسم اللہ پڑھ کے بیٹا کھانا ہے، وکل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھا، وکل مما یلیک، اور کھا اس سے جو تیرے قریب ہے، یعنی اپنے سامنے سے کھا، فما زالت تلک طعمتی بعد، ہمیشہ یہی میرا کھانا یا میرے کھانے کی حیت رہی، طعمتی بھی آتا ہے، نیچے لکھا ہوا ہے بعد، اس کے بعد میں نے بعد میں ویسے ہی کھاتا تھا۔ اب ظاہر بات ہے ایک بچہ اس کو نہیں پتہ، جب آپ اس کو سکھا دیں گے، اس کو بتائیں گے تو پھر اس کو جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں پتہ چلے گا، اور وہ آپ تربیت کریں گے تو اس کے مطابق پھر وہ عمل کرے گا۔ چلیں اب یہ نمبر 2 میں عاشر غائبہ بسم اللہ پڑھنا جو ہے نا یہ اچھی بات ہے، بعد نے کہا یہ واجب ہے۔ اچھا جی، پھر آگے اونچی پڑھنا چاہیے، یہ ایسا پڑھنا، بعد نے کہا اونچا پڑھے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے، اس کے اوپر یہ نیچے لکھ دیا سارا انہوں نے، آپ حاشیہ پڑھ لینا، ٹھیک ہے۔ اچھا، باب الاکل مما یلی، کھانا اس سے یلی ہی جو آدمی کے قریب ہے، اس کا بیان۔ انس نے کہا اللہ کے نبی نے کہا اذکر اسم اللہ، اللہ کا نام لو، ولیاکل کل رجل مما یلی، چاہیے کہ ہر آدمی کھائے اس سے جو اس سے قریب ہے، یعنی جو اس کے سامنے ہے۔ ان عمر ابن ابی سلمہ، وہی پیچھے والی حدیث ہے، وہ ابن ام سلمہ زوج نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قال اکلت یومن، عمر نے کہا میں نے ایک دن کھایا مع رسول اللہ، اللہ کے نبی کے ساتھ طعامن کھانا، فجعلت آکل من نواحی صحفتی، میں شروع میں کھا رہا تھا پرات کے اطراف سے، کناروں سے، کدی اتھو جناب، کدی اگوں، کدی اگوں، وہ دوسرے بندے کو بھی کوفت ہوتی ہے نا، ویسے بھی بندہ اچھا نہیں لگتا۔ آپ اللہ کے نبی نے مجھ سے کہا کل مما یلی کا، کھا اس سے جو تیرے قریب ہے۔ ان وہب ابن کیسان ابی نعیم قال اوتی رسول اللہ بطعام، اللہ کے نبی کے پاس طعام لایا گیا، ومعه ربیب، وہی بات ہے، اور آپ کے ساتھ آپ کا پروردہ پالا ہوا بچہ عمر بن ابی سلمہ تھا۔ آپ نے کہا سم اللہ، اللہ کا نام لے، وکل، اور تو کھا مما اس سے یلی کا جو تیرے قریب ہے، جو تیرے سامنے ہے۔ باب من تتبع، آداب بھائی بتائے جا رہے ہیں، ابھی میں نے کہا تھا یہ کھانے کے مسائل ہیں، اس میں آداب بھی آئیں گے، اس کا بیان، اور پیغمبر نے جو چیزیں کھائی ہیں وہ، ٹھیک ہے، آپ کو کیا چیزیں پسند تھیں یا اس دور میں جو چیزیں کھائی جاتی تھی وہ۔ باب من، اس کا بیان، تتبع، جس نے ڈھونڈے، حوالی الکساتی، جس نے کوئی چیز تلاش کی، حوالی الکساتی، پیالے کے اطراف میں، ما صاحب، اپنے صاحب کے ساتھ، اذا لم یعرف منہ کراہیتن، جب وہ اس سے کراہیت، ناپسندیدگی نہ پہچانے۔ اگر ایک بندہ دوسرے بندے کے ساتھ کھا رہا ہے اور دائیں بائیں ہاتھ مارنے سے جو ساتھی ہے اس کو الجھن نہیں ہوتی، پریشانی نہیں، تو پھر آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ پتہ چل جاتا ہے نا بھائی دوسرے بندے کو اچھا لگ رہا ہے یا کہ نہیں لگ رہا، سمجھ آ رہی ہے؟ یس۔ اور دوسری چیز کی نوعیت بھی ہے نا، ابھی ایک چیز ہے جیسے یہاں پہ ابھی کیا کہتے ہیں شوربے والا سالن ہے، اب اس میں آپ نے گوشت ہے، اب یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کے سامنے نہ ہو، دوسرے کے سامنے ہو، آپ نے بوٹی تلاش کرنی ہے، آپ نے گوشت ڈھونڈنا ہے، تو پھر آپ ہاتھ مار سکتے ہیں۔ پڑھیں، اور لیکن وہ طریقہ ہمارے والا ٹھیک نہیں ہے کہ بھئی ہوں کیا کہتے ہیں اکٹھا کھانا، وہ پرات میں آ گیا ہے، کوئی پروگرام فنکشن ہے، ہمیں تو ماشاء اللہ بعض لوگ ہوتے ہیں نا بھوکے قسم کے، جدی پشتی بھوکے ہوتے ہیں وہ، جنہوں کدی کوئی شیلب بھی نہیں ہوتی، اب وہ کیا کرتے ہیں جناب، وہ لے کر چمچہ سب سے پہلے پکڑیں گے اور ساری بوٹیاں ڈال کے نا، اور دوسرے کے آگے سے بھی چاولوں کے اندر سے نکال کے ڈال کے وہ ڈال لیں گے، تو یہ ان کے لیے ہدایات ہیں کہ بھئی ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ چلیں، ایک درزی نے اللہ کے نبی کو بلایا لطعام، کھانے کے لیے، ثناء، جو اس نے بنایا تھا۔ انس نے کہا فذهبت مع رسول اللہ، میں بھی اللہ کے نبی کے ساتھ گیا، فرأیت، تو میں نے آپ کو دیکھا،
یتتبع الدبا، آپ کدو تلاش کر رہے تھے، من حوالی الکساتی، پیالے کے طرف سے۔ راوی نے کہا فلم ازل احب الدبا، ہمیشہ میں کدو پسند کرتا رہا، من یوم دن، اس دن سے مجھے بھی اللہ کے نبی کی وجہ سے کدو پسند ہے۔ آپ پیغمبر ہیں نا، پیغمبر ہیں، ہاتھ مارے گا آگے پیچھے، ایک ساتھ کو بندہ بیٹھا ہوا ہے تو اس کو برا لگے گا؟ نہیں لگے گا، بلکہ وہ یہ بھی کہے گا میرے آگے سے بھی آپ اٹھا کے کھا لیں۔ ایسے بعض افراد کے ساتھ بندہ بیٹھا ہوتا ہے، بندہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ میرے آگے سے بھی کھا لیں، ہوتا ہے نا، ایک عقیدت ہوتی ہے۔ تو یہ چیز ہے، یہ ایک بندہ بڑا ہے، والد ابا ساتھ بیٹھے ہیں، دادا بیٹھے ہیں بھائی، تو وہاں بندہ مائنڈ نہیں کرتا۔ ایک بندہ اجنبی کے ساتھ بیٹھا ہوا ویسے ہی، تو پھر اپنی لمٹ میں رہ کر آپ کھائیں، یہ نہیں کہ ہلکیاں طرح جناب ٹوٹ پو پیالے دے ویچ ہی وڑ جاؤ۔ چلو، باب تیمنی، دائیں طرف کو اپنانا، فی الاکل، کھانے، وغیرہ اور دیگر جو اچھے کام ہیں۔ عمر بن ابی سلمہ نے کہا، اللہ کے نبی نے مجھ سے کہا کل بیمینی کا، کھا تو دائیں ہاتھ کے ساتھ، آداب ہیں۔ عن عائشہ قالت کان نبی یحب التیمن ما استطاع فی طہورہ و تناولہ و ترجلہ، اللہ کے نبی دائیں طرف کو پسند کرتے تھے، ما استطاع حسب استطاعت، جتنی مطلب طاقت کے مطابق نا، کوشش کرتے ہیں کہ دائیں طرف کام کریں، فی طہورہ، وضو میں، و تناولہ، جوتا پہننے میں، و ترجلہ، کنگھا کرنے میں، وکان قال بواسطہ، اور انہوں نے کہا تھا واسط میں، قبل حادث سے پہلے، پیشان کلی، تمام امور میں۔ یہ کہ انہوں نے کہا تھا، یہ عبداللہ کہہ رہے ہیں کہ جو میرے استاد شعبہ ہیں، انہوں نے جب واسط میں حدیث بیان کی تھی تو اس وقت یہ لفظ بھی بولے تھے، پیشان کلی، اپنے تمام امور میں۔ کون سے امور؟ المراد بھی الامور التی فیہا تکریم، جس میں تکریم ہے، عزت والے کام ہیں، تو اس میں آپ دائیں طرف کو ترجیح دیتے تھے، دائیں ہاتھ سے کام کرنا۔ حسب استطاعت اس لیے کہا ہے نا، کبھی مجبوری ہوتی ہے بھئی، کبھی مجبوری ہے، کوئی چیز آپ کو ڈالنی پڑ جاتی ہے، ابھی دایاں ہاتھ جو ہے وہ مصروف ہے یا کوئی وجہ ہے، ٹھیک ہے، ہاں جی، تو پھر بائیں ہاتھ سے بھی آپ کام کر سکتے ہو۔ یہ نہیں کہ بائیں ہاتھ میں جناب باندھ دیو پیچھے، یا انہوں لوا دیو، بندے ٹنڈا کر دیو، نہیں، جو بائیں ہاتھ استعمال نہیں کرنا۔ چلیں، یہ میں نے اس لیے کہا نا، بعض لوگ ہوتے ہیں ایسے خام خواہ، وہ ایک دن بازار میں کھڑا تھا، کوئی کتابوں کا بنڈل پکڑا ہوا تھا یا کوئی سامان بھرل پکڑا ہوا تھا نا، دائیں ہاتھ سے میں نے، اچھا، اب یہ سامان اٹھانے میں بھی ہوتا ہے حساب کتاب، بندے کو ایزی لگ رہا ہے، یا ایک پہلے اٹھایا ہوا ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ سے، تو کسی نے کوئی چیز چیک کرائی، میں نے وہ بائیں ہاتھ سے منہ میں ڈال لی نا، تو ایک بندہ مولوی صاحب جناب آ گئے، انہوں نے کہا میں مولوی، اس کو نہیں پتہ تھا کہ بھی چلو ماڑا موٹا مولوی ہے یہ بھی، انہوں نے کہا میں مولوی ہاں، تو آپ کو پتہ نہیں ہے، اور تم بھی لگ رہے ہو کوئی مدرسے کے کوئی طالب علم لگ رہے ہو کہ بائیں ہاتھ سے کھاتے نہیں ہیں۔ میں نے کہا بائیں ہاتھ سے کھانا نہیں کھایا، یہ اس نے منہ میں ڈبا، میں نے کہا کوئی چیز کھائی نہیں ہے میں نے، یہ بائیں ہاتھ سے کھانا نہیں کہتے اس کو، یہ کوئی چیز پکڑ کے اس نے پکڑائی ہے، میرا دائیں ہاتھ مصروف ہے، کہتا نہیں انہوں تھلے رکھ کے جناب اندر کھانا سے آپ نے کیوں کھایا؟ اور میں کہا بھائی اس میں گنجائش ہے، کہتا نہیں تھے گنجائش نہیں، آپ نے کیوں کھایا؟ میں کھا لیا بھائی، میں کہ انہیں تھے میرے بائیں ہاتھ نہ شہ پھاڑ کے منہ تے پانتی سارا اسلام جڑا نے اتنے آن کے اڑ گیا، ٹھیک ہے۔ آگے تھے پھر میں نے جو تھوڑی سی باتیں کی، تو پھر باب من اکل آتا شابیہ، اس کا بیان جس نے کھایا آتا شابیہ، یہاں تک کہ وہ سیر ہو گیا، اس کا پیٹ بھر گیا۔ باب قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو جنرل رول بیان کیا جاتا ہے کہ آپ نے کھانا نہیں ہے، اعتدال کے ساتھ کھانا ہے، کم کھانا ہے، تھوڑا سا پیٹ بھر کے نہیں، تو یہ نہیں ہے کہ آپ یہ ہمیشہ کے آپ کے لیے اوپر یہ اپلائی ہوتا ہے، یہ لازم ہے، اور اگر آپ نے کہیں پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا تو یہ آپ اسلام کی خلاف ورزی کریں گے۔ آپ پیٹ بھر کے بھی کھانا کھا سکتے ہیں، وہ آپ کو جنرل ہدایات دی گئی ہیں، آداب ہیں آپ کی آسانی کے لیے، اور اگر آپ پیٹ بھر کے بھی کھانا کھا لیں تو کوئی مسئلہ نہیں، اور یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ بھی آپ کے لیے یہ لازم ہے، آپ نے کبھی بھی نہیں کھانا، یا آپ مہینے میں اتنی دفعہ کھا سکتے ہو، اتنی دفعہ نہیں کھا سکتے، یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوگا۔ اور اگر یہ کہیں لکھا ہوتا نا تو یہ مولانا دراج جو تقریریں کرتے ہیں اور دن رات یہ بکرے شکرے کھاتے ہیں نا، یہ ساری پابندی لگ جانی تھی۔ ہاں جی، چلیں،
انس بن مالک سے انہوں نے سنا، کون بیان کر رہے ہیں؟ اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ، وہ کہہ رہے تھے ابو طلحہ نے کہا ام سلیم سے، لقد سمعت صوت رسول اللہ ضعیفا، میں نے پیغمبر کی آواز سنی ہے کمزور، فاعرف فیہ الجوع، اس میں بھوک پہچان رہا ہوں، فہل عندک من شیء، کیا تیرے پاس کچھ ہے؟ فاخرجت اقراصا من شعیر، جو کی چند ٹکیا اس نے نکالی، ٹھیک ہے، روٹیاں کہہ لو، ثم اخرجت خمارا، اچھا پھر اس نے اپنی اوڑھنی خمارا لا نکالی، فلفت الخبز ببعض، پھر روٹی کو اس کے بعد اسے میں لپیٹا، ثم دسۃ، پھر اس کو چھپا دیا، تحت ثوبی، میرے کپڑے کے نیچے، وردتنی ببعض، اور مجھے لٹایا اس کے بعد حصے کے ساتھ، ثم ارسلتنی الی رسول اللہ، یہ ہے نا مجھے لٹایا، اے جعلہ ردان لی، اس کو مطلب جو ہے نا وہ میری چادر بنا دی ہے، روٹی لپیٹ کے نا چادر مینو دے دیتی تو پھڑا دیتی مینو، ثم ارسلتنی الی رسول اللہ، پھر مجھے اللہ کے نبی کی طرف بھیجا، راوی نے کہا فذهبت بهم، میں وہ لے کر گیا، فوجدت رسول اللہ، میں نے پیغمبر کو پایا مسجد میں، ومعه الناس، اور آپ کے ساتھ لوگ بھی تھے، فقمت علیہ، میں ان پہ کھڑا ہو گیا، اللہ کے نبی نے مجھ سے کہا ارسلک ابو طلحہ، ابو طلحہ نے تو یہ بھیجا ہے، میں نے کہا نام ہاں، آپ نے کہا لطعام، کھانے کے لیے، راوی نے کہا فقلت، میں نے کہا نام ہاں، اللہ کے نبی نے فرمایا لمن، ان لوگوں سے معاو، جو آپ کے ساتھ تھے، قوموا، تم بھی کھڑے ہو جاؤ، فانطلق، آپ چل دیے، فانطلقت بین ایدیہم، میں بھی ان کے آگے چلنے لگا، حتی جئت ابا طلحہ، یہاں تک کہ میں ابو طلحہ کے پاس آیا، ابو طلحہ نے کہا یا ام سلیم قد جاء رسول اللہ، پیغمبر آ گیا، بالناس، لوگوں کو لے کے، ولیس عندنا من الطعام ما نطعمہم، اور ہمارے پاس طعام میں سے، کھانے میں سے اتنا نہیں ہے جو ہم اس کو کھلا سکیں، یہ یطعمہم میں لکھا ہوا ہے کہ آپ ان کو کھلا دیں، اس نے کہا اللہ و رسول عالم، اللہ اس کا پیغمبر زیادہ جانتے ہیں، راوی نے کہا فانطلق ابو طلحہ، پھر ابو طلحہ چلے، حتی لقی رسول اللہ، انہوں نے جلدی جلدی آ کے، انس نے بتا دیا ہوگا نا کہ آندھے پہنے آگے آگے، تو انہوں نے پھر آگے آپس میں بات کی، پھر دوبارہ گیا، یہاں تک اللہ کے نبی کو ملے، فانطلق فاقبل ابو طلحہ و رسول اللہ حتی دخل، ابو طلحہ اور اللہ کے نبی آئے، یہاں تک کہ داخل ہوئے، اللہ کے نبی نے کہا حلمی یا ام سلیم، اے ام سلیم ادھر آ، ما عندک، کہ تیرے پاس کیا ہے، لے آ میرے پاس، فاتت بذالک الخبز، وہ روٹی لے کر آئی، فامر بھی، آپ نے اس کے بارے میں حکم دیا، ففتہ، اس کو چورا چورا کیا گیا، نیچے ای کوسیرا، نیچے لکھا ہوا توڑا گیا اس کو، اور روٹی نے توڑنا ہوتا ہے نا، اور ام سلیم نے اثرت نچوڑا، اکتن لا، اپنی ایک چھوٹے سے برتن کو، کپی اس کا ترجمہ کرتے ہیں، کپی جس میں تیل ڈالتے ہیں پرانے دور میں، وہ گھی شی ڈال لیتے تھے، فادمہ، تو اس نے اس کو سالن بنایا، ثم قال فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما شاء اللہ ان یقول، پھر اللہ کے نبی نے اس میں کہا جو کچھ اللہ نے چاہا کہ آپ کہیں، کچھ آپ نے دعا شعا کی، ثم قال، پھر آپ نے کہا ایذن لعشرۃ، 10 لوگوں کو اجازت دے دو، فاذن لہم، اس نے ان کو اجازت دی، فاکلوا، انہوں نے کھایا، حتی شبعوا، یہاں تک کہ وہ سیر ہو گیا، ثم خرجوا، پھر وہ نکلے، ثم قال، پھر آپ نے کہا ایذن لعشرۃ، 10 کو اجازت دو، فاذن لہم، فاکلوا، انہوں نے کھایا، حتی شبعوا، یہاں تک کہ ان کا پیٹ بھر گیا، ثم خرجوا، ثم اذن لعشرۃ، فاکل القوم کلہم، سب لوگوں نے کھانا کھا لیا، وشبعوا، اور ان کا پیٹ بھر گیا، والقوم 80 رجلا، اور لوگ جو ہیں وہ 80 آدمی تھے، ٹھیک ہے، ہاں جی، آج کل کے ہمارے لیڈر ہوتے ہیں نا، انہوں نے کہنا تھا ابھی روٹی ہے، آپ ایسا کرو، اگر ادھر لے کر آئے ہو تو وہ ادھر چھپا کے رکھ جاؤ، ساتھ والے کمرے میں ادھر ابھی جاتا ہوں، پیشاب کے بہانے سے کھاؤں گا، ٹھیک ہے، ہاں جی، نہیں تو ادھر ہی چھپاؤ، میں آ رہا ہوں، میں کو بہانہ کر کے نا ان کو یہ سارے بھوکے بیٹھے ہیں، انہوں نے بھوک لگی ہے نا، میرے نال ٹور پہنا ہے گیا، اور میرا پیٹ تو بہت بڑا ہے، اتنی روٹیاں تو اسی میں پڑیں گی کہ ان کے پیٹ میں جائیں گی، چلے، 99% جو ہمارے آج کل کے لیڈر ہیں نا، یہ دنیا کے بھوکے ترین لوگ ہیں بیچارے، سب سے زیادہ ان کو جو ہے نا وہ چاہیے مال کھانے کے لیے، اور وہ بھی عوام الناس کا۔ عن عبد الرحمن ابن ابی بکر، اگر میری بات نہیں سمجھ آ رہی، جو ہمارے ملک کی سچویشن ہے آپ اس کو پڑھ لیں، آپ کو باتیں سمجھ آ جائیں گی کہ لوگوں کا مال کیسے آتا ہے اور کیسے اڑایا جاتا ہے۔
عن عبد الرحمن ابن ابی بکر قال کنا مع نبی ثلاثین و مئتن، ہم اللہ کے نبی کے ساتھ 130 لوگ تھے۔ کتنے لوگ؟ 130۔ اللہ کے نبی نے کہا حل ما احد منکم طعام، کیا تم میں سے کسی کے پاس طعام ہے؟ فاذا ما رجل صاع من طعام، تو اچانک ایک آدمی کے پاس کھانے کا طعام کا ایک سا تھا۔ او نہ وہ، یہ اس طرح کے لفظ بولے، او نہ وہ یا اتنا، یہ نصاع جتنا تھا، فوجین، پھر اس کا آٹا گوندا گیا، مطلب یہ کہ آٹا شاٹا تھا اس کو گوندا گیا۔ ثم جاء رجل مشرک، پھر ایک آدمی آیا جو مشرک تھا، مشعان ای طویل، اچھا لمبا، ترجمہ کرتے ہیں مشعان طویل، لمبا ترنگا، بہت لمبا تھا، یہ مشعان کا آگے تفسیر ہے، وہ نیچے لکھا ہوا ہے تفسیر لما قبلہ، مشعان ای طویل۔ بعد نے کہا مشعان کا معنی اس کے بال لمبے تھے، بکھرے ہوئے بالوں والا تھا۔ مشعان وال اڈے نے، پنجابی جنڈے اڈے نے، طویل لمبا، بغنم بن بکریاں لے کر آیا، یسوقها ان کو چلا رہا تھا۔ ظاہر بات ہے بال بڑے ہوں گے، باہر بکری سے چلائے گا تو بھائی گھٹا مٹی منہ تے پیا ہوتا ہے، وال اڈے ہوندے نے نا، ہاں جی، اور بابو شابو بن کے تو نہیں آئے گا وہ۔ اللہ کے نبی نے کہا بھائی کیا بیچنا ہے؟ ام عطیۃ او قال ہبۃ، یا کہ گفٹ کرنی ہے؟ آپ نے کہا ہاں بھائی گل کر، بیچنی ہے نے کہ تحفہ دینا ہی؟ اب ویسے کہہ دیا نا، وہ بندہ ویسے ہی کہہ دیتا ہے نا، آپ دکان پہ جہاں پا جی ہاں بول دینی جائے کہ اونجی دینی جائے، انہوں نے کہا لا نہیں بلکہ بیچنی ہے۔ راوی نے کہا فاشترى منه شاة، آپ نے اسے ایک بکری خرید لی، پس سنیت اس کو تیار کیا گیا، ذبیہ ذبح کر کے، وامر رسول اللہ بسواد البطن، اور آپ نے کلیجی کے بارے میں حکم دیا، یشوى اس کو بھونا گیا، ویم اللہ ما من الثلاثین و مئتین الا قد حز له حزۃ من سواد بطنها، 130 لوگوں میں سے کوئی بندہ بھی نہیں تھا مگر آپ نے اس کے لیے ایک ٹکڑا اس کی کلیجی میں سے کاٹا۔ ان کان شاہدن آتاہا ایاہ، اگر وہ موجود تھا آپ نے اس کو وہ دے دی، آتاہ ایاہا، و ان کان غائباً، اور اگر وہ موجود نہیں تھا، خبأہا لہ، آپ نے وہ اس کے لیے چھپا کے رکھ دیا۔ ثم جعل منها قصتین، پھر آپ نے اس میں سے 2 پیالے جو ہیں وہ بنائے، فاکلنا اجمعون، ہم سب نے کھایا، وشبعنا، اور ہمارا پیٹ بھر گیا، وفضل فی القصتین، اور 2 پیالوں میں بچ بھی گیا، فحملت علی البعیر، میں نے وہ اس کو اونٹ پہ جو ہے وہ رکھ لیا، لاد لیا، او کمالا کالا، یہ اس طرح کے لفظ بولے۔ تو مطلب یہ ہے کہ پیٹ بھر کے بھی آپ کھا سکتے ہیں۔ عن عائشہ قالت وفی النبی، اللہ کے نبی فوت ہوئے، حین شبینا، جب ہم سیر ہونے لگے، من الاسودین، 2 کالی چیزوں سے، التمر، کھجوروں اور پانی سے۔ مطلب یہ ہے کہ جب پیٹ بھر کے ہم کھجوریں اور پانی ہمیں ملا نا، اس وقت اللہ کے نبی جو ہے نا وہ فوت ہوئے۔ چلیں یہ آیت قائم کر دی ہے جو ہے نا، نبینے پہ کوئی حرج نہیں ہے اور لنگڑے پہ کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ کھا سکتے ہیں، اور آگے اکٹھا کھانے کے والے سے بیسکلی یہ باب قائم کیا، اور اس میں یہ آیت لے کر ہیں۔ والناد والاجتماع، اکٹھا ہونا، ناد کا معنی جمع ہونا اور اکٹھا ہونا، دونوں کا معنی ایک ہی ہے، یا نہاد الاجتماع، یوں کہنے اجتماع آگے اس کی تفسیر ہے، پھر طعام کھانے میں اس کا بیان۔ باب قائم کرنے کا بیسک مقصد یہ ہے کہ کیا آپ اکٹھا کھانا کھا سکتے ہیں بھئی اس میں کون سی جو ہے نا وہ بات ہے اکٹھا کھانے میں؟ تو دراصل وہ اس لیے کیونکہ جب اب بندہ اکٹھا کھانا کھاتا ہے نا تو کمی بیشی ہو جاتی ہے، بعض لوگ زیادہ کھا جاتے ہیں، بعض کم کھا جاتے ہیں، بعض لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں میرے جیسے جو ایسا کھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں نبینوں شبینوں کو ایڈ کر دیا کیونکہ امکان ہے نبینہ آدمی جو آرام سے کھائے گا، وہ سمجھ رہا ہوگا کھانا پڑا ہوا، دوسرا آدمی زیادہ کھا جائے گا، جلدی کھا جائے گا، اس میں ایک طرح کی حق تلفی ہے۔ لیکن یہ جو کیا کہتے ہیں مائنر ڈیفرنسز، یہ چھوٹے چھوٹے جو فرق ہیں نا، شریعت نے اس کا اعتبار نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، آپ اکٹھا بیٹھ کھانا کھا رہے ہیں، کمی بیشی ہو گئی ہے، ایک بندہ تھوڑا سا چلو کم کھا لیا، دوسرے نے زیادہ کھا لیا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر وہاں پہ عقل مند بندے بیٹھے ہوں گے نا، باشعور بیٹھے ہوں گے، تربیت یافتہ، تو وہ وہاں پہ ایسا نہیں ہوگا، وہ دوسروں کا خیال کریں گے کہ یار یہ میں نہیں کھاتا ہوں، یا میں نے کھا لی ہے، یہ دوسرے اس کو کم ملے، اس کا خیال کرتے ہوئے وہ اس کو دے دیں گے،
اور اگر کہیں کوئی بیوقوف ہوں گے تو وہاں کمی بیشی ہو بھی جائے تو یہ کوئی اتنی بڑی کمی بیشی نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی. اور جہاں پہ اس طرح کے لوگ ہوں، آپ اکٹھا کھانا کھا رہے ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ آپ کا خیال نہیں کر رہے ہیں، تو بھائی صاحب اپنا کھانا الگ لے کر الگ ہو جاؤ. آپ طالب علم ہو، میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور یہ کوئی فرض عین نہیں ہے کہ بھئی آپ نے دوسروں کے ساتھ اکٹھے ہی بیٹھ کے کھانا ہے. ٹھیک ہے؟ اور یہ جو لکھا ہوا ہے نا ہماری کتابوں کے اندر لکھا ہوا، اگلی بات سن لو کہ بھئی پرات کے اندر کھانا، اکٹھا بیٹھ کے کھانا، یہ اسلامی کھانا ہے، اور باقی طریقے جو یہ غلط ہیں. یہ ساری گپیں لکھی ہوئی ہیں. سمجھ آئی ہے؟ ہاں جی، یہ گپیں ہیں. یہ میں گپیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بھئی وہ اسلامی کھانا اور غیر اسلامی کھانا یہ نہیں تھا کہ وہ عرب جو ہیں وہ ابھی آگے باتیں ہیں کہ میں وہاں بات کرتا ہوں. پھر عرب لوگ کھاتے تھے اکٹھے برتن، کیونکہ برتن کم تھے، اکٹھے بیٹھ کے کھاتے تھے. یہ کلچر تھا بھائی، یہ کلچر تھا کہ بھئی بڑے بڑے برتن ہیں، برتن زیادہ نہیں ہے، تو جب بڑا برتن ہوگا، نہیں زیادہ ہوگا، بندے زیادہ ہوں گے، اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھائیں گے نا. تو ایک کلچر تھا. پھر ایسے ایسے چیزیں جو ہیں نا اس میں وسعت پیدا ہو گئی. تو وہ چونکہ اس دور میں ایک کلچر ہے، تو وہ اگر آپ اب طریقہ اپنا لیتے ہیں تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے. لیکن یہ کوئی اس سے کوئی فرضیت کہاں سے ثابت ہو جاتی ہے بھئی کہ اب آپ نے اکٹھے ہی کھانا ہے؟ یہ اسلامی طریقہ ہے اور یہ غیر اسلامی طریقہ ہے. مذہب کی کہاں پہ ہدایات ہیں؟ اچھا کہیں گے اکٹھا کھانے کی ہدایت ہے. اچھا اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں نا، جو یہ اکٹھا کھانا ہی ہے. اب اکٹھا کھانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ہے وہ ایک ہی برتن ہو. اگر یہ مطلب ہے تو پھر آپ 50 بندے اکٹھے بیٹھے ان کو ایک برتن میں بٹھاؤ. آپ کیوں نہیں بٹھاتے ہو؟ 100 بندہ اس کے لیے بڑی دیگ بناؤ نا، پھر آپ کیوں نہیں کرتے ہو؟ سمجھ آئیے؟ ہاں جی. اور یہ یہاں پہ میں آپ طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں ایک جامعہ میں پڑھتا تھا، وہ میرا واقعہ ہے، اس لیے میں یہ ساری بات بھی کر رہا ہوں. وہ جمعرات کو ہم چاول بناتے تھے پیسے ڈال کے، سب نے برابر پیسے ڈالنے. فرض کیا 100 روپیہ یا 50 روپیہ. دروازہ کھلا تو نہیں ہے. اچھا میں نے کہا آوازیں آ رہی. اب کیا ہوا، ہم نے چاول بنائے دیسی گھی ڈال کے گڑ والے. ایک ہمارا لڑکا تھا بڑا، ابھی میں ان میں چھوٹا تھا. اچھا میں ٹھنڈے کر کے آرام سے چیز کھاتا ہوں اور وہ گرم. اب کیا ہوا، چاول اس نے ڈالے فوراً اور اس نے کھانا شروع کر دیا. باقی لڑکے بھی ساتھ. میں نے کہا یار گرم ہے. کہتا کوئی نہیں، ایسے گرم مزہ آتا ہے. ابھی میں نے 2-4 لقمے لیے، وہ ہمارے چاول ختم ہو گئے. وہ سارے میرا خیال آدھے سے زیادہ وہ کھا گیا. ہفتہ پورا میں پریشان، مجھے غم لگا رہا کہ یار جمعرات کو مزہ کرتے ہیں، وہ چاول وہ کھا گیا. اگلی جمعرات پھر بنایا، پھر بھی وہ ویسے ہی چکر. میں شرمندہ، مطلب میں کوئی بات بھی نہ کروں. تیسری دفعہ جب یہ ہوا نا، چاول بنائے، تو میں نے کہا میرا حصہ الگ کاٹ کے رکھ دیو. وہ مجھے کہتا ہے اکٹھا کھانے میں برکت ہے. میں نے کہا جس برکت کے چکر میں تم ہو نا، آج وہ برکت نہیں چلنے لگی، اور مجھے ایسی برکت نہیں چاہیے. تم ایسا کرو، میرے حصہ نکال کے دو، باقی سب لوگ اکٹھے میں برکت لے لو، آپ کھاؤ. سمجھ آئی؟ تو اس طرح کا اگر مسئلہ ہو، ہاں اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر بندہ آپ کا خیال کرتا ہے، برکت پھر پڑتی ہے نا جب آپ دوسروں کا خیال کریں کہ بھائی چلیں میں کم کھا لوں، یہ دوسرا زیادہ کھا لیں، یا میں نے کھا لیا دوسرا بھی کھا لیں. اگر آپ یہ کہیں سارا میرے پیٹ میں چلا جائے، پھر کوئی برکت نہیں ہے. پھر اکٹھا نہیں کھانا چاہیے. آپ اٹھ جائیں، الگ کر لیں اپنا. حدثنا سوید بن النعمان قال خرجنا مع رسول اللہ، ہم اللہ کے نبی کے ساتھ نکلے خیبر کی طرف. لما كنا بالصحاباء، جب ہم صحابہ میں تھے. یہ نے کہا یہ من خیبر علی الروحاتی، تو یہ خیبر سے علی الروحاتی آدھے دن کی مسافت پہ ہے. یہ شام کے چلنے کی مسافت پہ ہے، یعنی پچھلے پیر آپ چلیں تو آپ وہاں پہنچ جائیں گے. اللہ کے نبی نے بطعام کھانا منگوایا. فما اوتی الا بسویق، آپ کے پاس نہیں لایا گیا مگر ستو. فلوقنا، ہم نے وہ چاٹ لیے. واکلنا منہ، اور ہم نے اس میں سے کھا لیا. ہاں ستو وہ اس طرح بناتے ہوں گے نا کہ بندہ چٹ لیندہ ہے. آپ کے بعد آپشن ہے نا، کوئی بھی چیز بنانی ہے بھائی، آپ اس کو لیکوڈ شکل میں بنا لو یا سخت بنا لو، کھانے والی یا پینے والی، جیسے مرضی بنا لو. حلوہ بنانا ہے، سخت بنا لو کھانے والا، اور یا پھر کیا کہتے ہیں اس کو نرم پینے والا بنا لو. یہ تو آپ کے اوپر ہے. فلوقنا واکلنا من سما دا بمائن، پھر آپ نے پانی منگایا. فمزمزہ، آپ نے کلی کی. مزمنا، ہم نے کلی کی.
فصلی بنا المغرب، پھر آپ نے ہمیں مغرب کی نماز پڑھائی، ولم یتوضأ، اور آپ نے وضو نہیں کیا۔ سفیان نے کہا سمیعت منہ، میں نے یہ حدیث ان سے سنی، یا سے نیچے لکھا ہوا ہے من یحییٰ ابن سعید عودن و بدن، عودن اینڈ آخر میں بھی، و بدن اور شروع میں بھی۔ مطلب یہ ہے کہ جب میں نے علم حاصل کرنا شروع کیا تو اس وقت بھی حدیث سنی، اور بعد میں بھی ایک دفعہ ملاقات ہوئی تو میں نے جو ہے نا وہ حدیث سنی۔ سمجھ آئی یہ بات ہے؟